اور جہاں تک جمہوریت کا 57 اسلامک کنٹری ہیں حق صاحب, ایک میں بھی جمہوریہ اور سارے ویسٹ کی پاکٹ میں ہیں. آج آ کے ہم ویسٹ کو بلیم کر دیتے ہیں. آج اچھا یہ پاکستان بہت ڈینجرس گیم کھیل رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی والے بھی امریکہ سے بڑی ڈینجرس گیم کھیل رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اپنا وہ نیٹو کی بند بند کی ہے, انہوں نے سب کو کیبنٹ کو بلا لیا وہاں. انہوں نے سال 2 سال بعد کارپیٹ کھینچ لینا ان کے نزدیک. بڑی پیاری بات کی آپ نے زبان صاحب, بہت بہت شکریہ. وقت جو ہے ہمارے پاس کم ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ نے نیٹو کا کچھ تھوڑا بہت آپ نے نیٹو کا جو ہے کچھ رکاوٹ ڈالی. آپ وہ دیکھ لیجئے, آپ کے چیف آف آرمی سٹاف, آپ کے وزیر دفاع, آپ کے وزیر خارجہ سب اس وقت حاضری پہ ہیں امریکہ میں. اور ہمارے ساتھ جو میاں شاہ صاحب ہیں وہ اپنے گردن کو ہلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اتفاق کا اظہار نہیں کر رہے. جی میاں صاحب, اس پہ بھی آپ سے دوبارہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, دوبارہ واپس آتے ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی مجلس عاملہ کا یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر یا کوئی بھی سینئر رکن میڈیا پہ جانے سے پہلے اجازت لے گا؟ کوئی فیصلہ ہے؟ نہیں, یہ ایسے کوئی فیصلے کی بات ہے یا نہیں سر جی؟ آگے چلتے ہیں نا. مجھے آپ آگے بولنے دیں گے تو میں سر جی ہے یا نہیں؟ نہیں, پھر اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بولوں نا. سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ شہری شی از ناٹ اے ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. یہ آن دا فلور کہہ رہا ہوں. جب وہ تھیں ہماری سیکٹری انفارمیشن اور جو اس عہدے کا ہی از اے ممبر آف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ خوش آئند نہیں ہے. اگر آپ کو پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش آئند کا بڑی آپ ماشاءاللہ خوبصورت اردو بولتے ہیں کہ خوش آئند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دس از ناٹ گڈ واٹ ہیپنڈ. ٹھیک, اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے غلط کیا. میں یہ کہنا غلط کیا نہیں, غلطیاں دونوں طرف سے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پارٹی نے غلط کیا. پارٹیوں کا, ہر پارٹی کا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. اب چھوٹی سی دکان چلائے نا تو وہاں بھی آپ رکھتے ہیں کہ یہ مالک ہے, اس نے یہ کرنا, یہ ملازم ہے, اس نے یہ کرنا, ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب پارٹیوں میں اگر ضابطہ اخلاق ہے اور اس میں یہ ضابطہ اخلاق یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ بہت زیادہ لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے پارٹی میں جا رہے ہیں, جس سے ایک بڑی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. دوبارہ آپ کی طرف اظہر جوید صاحب, یہ پنجابی کی مثال ہے, کہاں چٹا ہے, یہ کہاں کیوں چٹا سر جی؟ اب یہ دیکھیں, یہ ایک طرف سے مان رہے ہیں کہ پارٹی یا تو یہ کہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے, یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی پالیسی ہے, یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی میڈیا پر جانے سے پہلے آپ پارٹی سے پوچھیں گے. اب یا تو اس چیز کو ماننے, جب یہ نہیں مانتے پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے. اس کا جواب لے لوں. حق صاحب, یہ جو ساری بحث ہم کر رہے ہیں نا, یہ میرے خیال میں ویسے ہی فضول ہے. جو CEC والی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے رویوں کا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز پہ نوبت پہنچی کیسے, ہوئی کیوں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی یہاں پہ تھے, ہم بھی یہاں پہ تھے جب محترمہ بے نظیر ہوتی تھی یہاں پہ, یا پیپلز پارٹی کے اجلاس ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں, اس وقت جو پیپلز پارٹی میں فیصلہ کن قوتیں ہیں, کیا ان سب میں سے کوئی بھی ایک ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس وقت جب ہم یہاں پہ ہوتے تھے, جب دیکھتے تھے ان کو کرتے تھے, یہ تو وہ پیپلز پارٹی ہی نہیں ہے. مخدوم امین فہیم سب سے سینئر آدمی تھے. میری سن لیں, میری میں آپ کی طرف اب یہ دیکھیں, مخدوم امین فہیم صاحب جو ہیں, اب اس وقت یہاں پر جب ہم لوگ یہاں پر موجود تھے, اب یہ دیکھیں کہ کہاں پر تھے مخدوم امین فہیم صاحب؟ تو فیصلے کرنے والوں میں سن تو لیں آپ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. مخدوم امین فہیم سیکنڈ ان کمانڈ تھے پیپلز پارٹی میں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا ہوا تھا. ہم نے جب یہاں دیکھتے تھے, ان محترمہ اپنے تمام فیصلوں میں ان سے باقاعدہ رائے لیتی تھی. محترم آصف علی زرداری صاحب کا تو کوئی یہاں پہ نام و نشان نہیں تھا, وجود نہیں تھا. ان کو تو میں نے آخری ایک جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے, جب محترمہ نے دبئی جانا تھا اس سے پہلے جو ہی تھے, ایک دن کے لیے یہاں آئے تھے. اس کے بعد ان کو تو بچوں کی جو پرورش کرنی تھی دبئی میں, اس کے لیے ان کو وہاں لے کے گئے. ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں. پیپلز پارٹی اس وقت ہو گئی ہوئی ہے لاوارث, اس کو قیادت سے مل گئی ہوئی ہے محرومی. آصف علی زرداری صاحب کے گرد جو 3-4 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا کر رہے ہیں بیڑا غرق. جو مخدوم امین فہیم جیسا بندہ جس کو کارنر کیا گیا, وہ بیچارے پھر واپس آئے. ایک اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے بہت گولڈن چانس تھا مخدوم امین فہیم کے پاس دوبارہ کہ وہ اپنی پارٹی الگ کر کے, ان کو جتنا اقتدار ملنا تھا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح جو پارٹی کے یہ صفدر عباسی ہو گئی, ناہید خان ہو گئی, شہری رحمان ہو گئی, یہ جن لوگوں نے کام کیا, ان میں سے کون ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے فیصلہ کن جو یہ فیصلہ سازی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, آپ میڈیا سے شکایت کرتے ہیں, آپ پاکستان کا حال دیکھیں. 4 صوبے ہیں پاکستان میں,
चले 5वां गिलगित बल्तिस्तान देख लेते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, वहां पे पाकिस्तान का कौमी तराना तक आप स्कूलों में नहीं कर सकते, पाकिस्तान का झंडा आप वहां पे नहीं लगा सकते, वहां पे जो सेटलर्स हैं, पंजाबी हैं या दूसरे लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, लॉलेसनेस है। आप आ जाए अब सरहद की तरफ, जो पख्तूनख्वा है, पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, वहां पे कोई बाहर निकल नहीं सकता, यही डर है, बम धमाके हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब आ जाए अब कराची सबसे हमारा हसीन शहर था और है, इंशाल्लाह रहेगा। वहां पे क्या हो रहा है, पिछले 5-6 दिन में, 10 दिन में कितने लोगों को वहां पे मौत के घाट उतारा गया। रहमान मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हर महीने बाद जाते हैं वहां पे, जाके सुल्तान राय की तरह जाके गंडासा लहराते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगा कौन करता है। सुल्तान राही स्टाइल में जाके फिर वही बातें करके फिर वही वापस आ जाते हैं, महीने बाद वही कुछ हो रहा होता है। एक सिर्फ पंजाब, मेरी बात पूरी कर ले, पंजाब एक बच जाता आके सिर्फ। क्या इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में ऐसी कि आप उसे एक स्टेट करार दे सकें जो उधर अमनो अमान की सूरत हाल है? तो मीडिया जो कहता है क्या वो गलत कहता है? करप्शन की स्टोरीज जो आती है किसने डिनाई की है? क्या आप ये कि में करप्शन नहीं है? क्या OGDCL के जो MD है उनको गलत तैनात नहीं किया गया? क्या अदलिया से इनकी नहीं मुहाजराई चल रही? इस वक्त पाकिस्तान प्रयास में है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसका ब्लेम आप मीडिया को नहीं दे सकते। साहब आज के तजिया निगार मैं मीडिया हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि जो मीडिया एक ग्रुप को एलिनेट कर रहे हैं वो वही ग्रुप है जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद फोन करके उन लोगों का शुक्रिया अदा किया करती थी कि आप जमहूरियत में मौजूद थे, आपने इसका सारा काम किया। और दूसरे ग्रुप, आज जंग है, कोई कल को दूसरा चैनल होगा जो उनके खिलाफ बात करेगा, उसका बायकाट करते जाए, नुकसान किसका हो रहा है? मुझे मौका दीजिए, मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर मियां साहब की तरफ दोबारा आऊंगा। आज के तजिया निगार, आज के सीनियर तरीन तजिया निगार, आज के सीनियर तरीन एंकर, तमाम पाकिस्तानी टीवी जो एंकर हैं, वो कहते हैं जी कि नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने जा रही है। आप क्या कहते हैं? खैर वो नई पीपल्स पार्टी तो नहीं बनती, पीपल्स पार्टी वही रहेगी जिसका लाड़काना से जो कंट्रोल होगी, जिनको भुट्टो से कंट्रोल किया जाएगा। कोई भी नई पीपल्स पार्टी बन नहीं सकती, 2-4 लोग होंगे, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। जब तक पीपल्स पार्टी का जो क्यादत है वो रहनी बारा लाड़काना में है, भुट्टो खानदान में रहनी है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी भुट्टो हो जाए या बिलावल भुट्टो जरदारी हो जाए। वो जिनके साथ भुट्टो का नाम आ गया वहां पे होना, कोई नई पीपल्स पार्टी वजूद में आएगी भी तो नाकाम होगा। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूं, पाकिस्तान आपने ये पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, ये क्वेश्चन मैं बाद में आपसे करूंगा। पहले जो अजहर साहब ने सारी बातें आपसे की, मोहतरमा शहीद के हवाले से भी जो पुरानी बातें उन्होंने की, जो मोहतरमा का जो ख्वाब था, मोहतरमा का जो स्टाइल था, मोहतरमा की जो मोहब्बत थी मीडिया के साथ, ठीक है, उस पर आप कुछ कहना? जी, मैं जंग ग्रुप और जियो ग्रुप का बल्कि तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये जब हम जंग लड़ रहे थे ARD के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन के प्लेटफॉर्म के, ये हमारे शाना बशाना थे। मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी मीडिया सही उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है, डिफरेंट लोग। उस टाइम पे परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जो है इनके खिलाफ थी, इनको स्टॉप किया गया, बल्कि इनको नहीं, तमाम मीडिया को जो स्टॉप किया गया। इस बात की कतन तायद नहीं करता कि किसी भी और फिर जंग जैसे बड़े मीडिया ग्रुप को आप कॉर्नर करें या उनके साथ मुहाजराई करें। बीइंग एज ए रूलिंग पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अजहर जुवैद साहब कहते हैं मीन फहीम साहब के साथ ज्यादती हुई है। बाकी जहां तक देखें जी, मखदूम बड़े बड़ों से ज्यादती हुई है। अमीन फहीम साहब तो बेचारे शरीफ आदमी है, वो साइड पे हो गए। मैं खुसूसी वो जैसा जितनी जिद्दोजहद उन्होंने की मोहतरमा के साथ रह के, अगर वो फायदा उठाना चाहते तो मैं कहता हूँ 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते थे, लेकिन उस जैसे शरीफ आदमी को साथ जो धोखा हुआ, आप बताइए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मखदूम साहब पार्टी का एसेट है और मखदूम साहब बहुत सारे लोगों ने उनके साथ जाती हुई। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती हुई। सर जाती तौर पे क्या मतलब? आप पार्टी के रुकन नहीं है, आप पार्टी की पॉलिसी को नहीं चलाते, आपकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। मैं फिर आपको दोबारा बात कर देता हूँ कि एक होती पार्टी पॉलिसी। मखदूम साहब को नॉमिनेट किया गया कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बाद में कुछ ऐसी कोई अनसर्टन को पार्टी को ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड लेकिन मैं ये उनकी अजमत को सलाम करता हूं कि उन्होंने बजाय अलग होने के, बजाय नाराज होने के, वो चाहते तो पार्टी 2-3 टुकड़ों में हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है, इंशाल्लाह एक रहेगी। और बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बना के इसको तोड़ने की कोशिश की। और आपने अभी कहा कि एंकर कह रहे हैं कि नई पीपल्स पार्टी बनने जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि जो बहुत सारे एंकर हैं उनको दिन में ख्वाब आते हैं
اور وہ اپنے خوابوں کو, یہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں جو ان کے پروگرام میں ایک رنگ دھارتی ہیں کہ پیپلز پارٹی 2 ہو جائے, پیپلز پارٹی 3 ہو جائے, 4 ہو جائے. ایسا قطعاً نہیں ہوگا, اور پیپلز پارٹی ایک اور انشاءاللہ ایک رہے. میاں صاحب یہ بتائیں, یہ بی بی کا خواب تھا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ بھی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, پلس آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اہم ترین آپ کا اثاثہ جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر, ان کے ساتھ آپ مجھے بتائیں بی بی اگر موجود ہوتی تو امین فہیم صاحب اس سیٹ پہ ہوتے, اس مقام پر ہوتے, اعتزاز حسن اس مقام پر ہوتے, ڈاکٹر اسرار شاہ جو ہے اس مقام پر ہوتے, نبیل گبول اس مقام پر ہوتے, سینٹر صفدر عباسی اس مقام پر ہوتے, شری رحمان جو ہیں جن کو آج اس مقام پر ٹھہرایا گیا, جن کا استعفیٰ بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا گیا جب کسی ایک جنگ گروپ یا کسی میڈیا پر پابندی لگائی گئی, اور اس پابندی کے احتجاج میں شری رحمان نے یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے, اور آپ کے گورنر پنجاب نے شری رحمان کو کہا کہ تم کل کی بچی میرے سامنے بات کرو گی. آن دا فلور یہ کہتا ہوں, بیوی کا خواب ہے, میں آن دا فلور یہ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں, میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا عدنان خواجہ کا لگایا جانا, یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. والد صاحب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ظفر بول رہا ہوں لندن. ظفر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. سر ذرا وقت ختم ہے ہمارے پاس, جلدی سے بتائیے. اچھا, میں آپ سے یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی اور نواز شریف پارٹی کی جو بات چھوڑے وہ تو خوش آمدیوں کا ٹولہ ہے, ٹھیک, اس میں کوئی آدمی پرنسپل نہیں ہے پارٹی کے اندر. میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی کو شرافت کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے 2 دفعہ 3 دفعہ سوچا کریں. ٹھیک. امین فہیم کو آپ کے جو کلیگ ہیں انہوں نے بہت شریف آدمی کہہ دیا. وہ آدمی شریف کیسے ہوتا ہے جو اپنی نان کوالیفائڈ بیٹی کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے فارن سروس میں سیکنڈ سیکرٹری اپوائنٹ کرا کے وزیر اعظم کی سفارش سے تو آئرلینڈ میں بھیج دے. شرافت تو ختم ہو جاتی ہے جب میرٹ ختم ہو. ٹھیک ہے ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کی کال کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں پیچھے سے حکم مل چکا ہے پروڈیوسر صاحب کا کہ اس کو پروگرام کو جلدی سے ختم کیا جائے. 30 سیکنڈ میں. پہلے اظہر جوید صاحب آپ ذرا 30 سیکنڈ میں حال بتائیے پلیز. حق صاحب, پاکستان کے تمام معاملات کا جو حل ہے اس وقت, جب تک ایک شخصی آمریت جو ہے ہمارے ملک پہ مسلط رہے گی, تمام فیصلے ایک شخص کرے گا, تب تک ہمارے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 9 سال پرویز مشرف صاحب پر بھی یہی الزام تھا, اور یہ ہوتا بھی رہا کہ وہ شخصی طور پر فیصلے کرتے رہے, اور یہی فیصلے جو ہیں اب آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں. جب تک تمام پارٹیز کو اکٹھا لے کے نہیں چلیں گے, جیسے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی شروع میں کولیشن گورنمنٹ بنی تھی, اگر یہ زرداری صاحب اس کی وعدہ خلافیاں نہ کرتے, اگر آج دونوں کی حکومت چل رہی ہوتی تو پاکستان کے معاملات بہت بہتر ہوتے. جناب تو میں کالر کا جواب دے سکتا ہوں. ہر پارٹی کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی چلانے کے لیے اپنے پولیٹیکل بندے اپوائنٹ کرے, چاہے آپ یو کے میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پارٹی کے پاس یہ ان کی بس ڈسکریشن ہوتی ہے, اور اسی حساب سے انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا. بہت شکریہ جناب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. اظہر جوید صاحب, میاں شاہ صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. آخر میں وقت بہت شارٹ ہے ہمارے پاس, اپنی حقیر سی کوشش آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں گے. اے قائد اعظم, ہم ہیں نادم و شرمندہ, راہوں کو تیری ہم نے رکھا نہیں تابندہ, اسلوب جو تھے تیرے ان کو نہیں اپنایا, گلشن کو تیرے ہم نے پھولوں سے نہ مہکایا, افسوس تیرے ہم نے اسباق بھلا ڈالے, دامن میں محبت کے ہیں سانپ بہت پالے, سوچوں نے تیری ہم کو بخشی تھی رواداری, سمجھے نہیں لیکن ہم انصاف کی تہداری, آدھا تھا وطن کھویا ہم نے تیرے جانے پر, لگتا ہے وطن کیوں کر کمزور سے شانے پر, ہم گیت تیرے گائیں تعریف کے پل باندھیں, امواج کے دیوانے کیسے کبھی چپ سادھیں, ہم خود ہی وطن والے ہم خود ہی لٹیرے ہیں, یعنی کہ سویرے پر گھنگھور اندھیرے ہیں, ہم تو خطا والے لاچار بہت سارے, آنکھوں سے ندامت کے ہیں پھوٹ پڑے دھارے, ممکن ہو تو بولو کچھ جنت کے گلستان سے, اب چاہیے کیا تجھ کو اس
دیس کے ناداں سے، ہے ہم کو یقین قائد تم فکر نہیں کرنا، ہم دیس پہ مرتے تھے اور دیس پہ ہے مرنا، ہے حق بھی بہت نادم. آخری شعر ہے جی. ہے حق بھی بہت نادم میں کہلے وطن بندہ، تم معاف کرو قائد ہر شخص ہے شرمندہ. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.